الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی اگر ہم روزہ نہ رکھیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں ہوتا۔ روزہ معاف نہیں ہے، ہاں مجبوری ختم ہو جائے گی جب اس وقت ہمیں اس کی قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں، کیونکہ شریعت نے اس میں لینینسی دی ہے، آسانی دی ہے۔ سب سے پہلی یہ ہماری عربی کتب کے اندر بھی یہ ریزنز لکھی ہوئی ہیں، یہ 8 یا 9 ریزن بیان نور الہدیٰ میں بھی ہوئیں، قدوری میں بھی ہوئیں، ہدایہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ہر عربی کتاب کے اندر روزہ نہ چھوڑنے کی یہی وجوہات بیان ہوئیں۔ لہذا آپ عربی سے پڑھیں، اردو سے پڑھیں، انگلش سے پڑھیں، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے علماء سے کہ ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کریں کہ اصل میں یہ ہے کیا، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، پھر ہم کسی بھی کتاب سے ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، اسے پڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسافر، سفر، ٹریولنگ is a reason of not keeping fast, not having fast۔ ٹریولنگ بھی ایک ریزن ہے کہ آپ جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر۔ مسافر کو روزہ رکھنے نہ رکھنے دونوں کا اختیار ہے، یعنی آپشن ہے، ہی کین چوز اینی آپشن، یعنی یہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے۔ خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے سفر کرنے والے کو اگر کوئی ضرر نہ ہو، یعنی یہ سفر کر رہا ہے، اس کو بھی روزہ رکھنے میں کوئی نقصان نہیں ہے، جو اس کا ساتھ والا مسافر ہے اس کو بھی اگر یہ روزہ رکھے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، ایسی صورت میں ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ مسافر must have fast، اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، مسافر کو، ٹریولر کو۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو نقصان ہو، اسے نقصان ہو، صحت کے اعتبار سے نقصان ہو یا کسی اور اعتبار سے نقصان ہو روزہ رکھنے سے، یا دوسرے مسافر جو اس کے ساتھ سفر کر رہا ہے اسے نقصان ہو، تو پھر نہ رکھنا از بیٹر، یعنی پھر اگر روزہ نہ رکھے تو یہ بیٹر ہے۔ تو یہ میں نے بتا دیا، مسافر کو دونوں آپشن ہے، روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور اس کا فرض روزہ ہوگا، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر نقصان کسی کو نہیں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، اور اگر نقصان ہے تو نہ رکھنا بہتر ہے۔ عام حالات کے اندر یعنی نہ نقصان ہے نہ اس کا اندیشہ ہے تو اسے روزہ رکھ لینا چاہیے، اور اس کا فرض روزہ ادا ہوگا، اور اس کو اس عزیمت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ شریعت نے اسے رخصت ضرور دی ہے، لیکن وہ عزیمت پر عمل کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے کرم سے اسے ثواب ملے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سفر میں روزہ رکھوں، آپ نے فرمایا رکھو یا نہ رکھو۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ 16 رمضان کو جب جہاد پر مسلمان گئے اور بدر کا معرکہ ہوا، جنگ بدر ہوئی، تو اس میں بعض صحابہ نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ دوسروں نے جنہوں نے روزہ رکھا تھا انہوں نے غیر روزہ داروں پر کوئی الزام یا کوئی عیب نہیں لگایا، نہ انہوں نے ان پر لگایا۔ بہرحال روزہ رکھنے نہ رکھنے کی دونوں کی رخصت تھی سفر کی حالت میں۔ تو اس وقت سفر تھی، گرمی تھی، شدت پیاس تھی، آپ کے سامنے وہ مارکہ جنگ کا وہ منظر سیرت میں موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کے مطابق سفر کی مقدار کیا، کتنا سفر ہو تو روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں، کتنا سفر ہو، تو یہ سفر آپ اپنی کتابوں میں نوٹ کر لیں۔ 57.5 مائل جو ہے، یعنی 57.5 مائل، 57.5 مائل انگریزی میل جو یہاں پر مشہور ہے یو کے اندر، اور پاکستان میں کلومیٹر ہوتا ہے، اور پاکستان انڈیا کے اندر کلومیٹر زیادہ چلتا ہے، تو 92 کلومیٹرز تقریباً بنتا ہے۔ 57.5 مائل کا اگر سفر آپ گھر سے کرنے کے لیے نکلیں، سحری کے وقت آپ نکلیں، تو آپ پھر روزہ اس جو نیکسٹ ڈیز کا روزہ ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کوئی 57.5 مائل اتنی مقدار کا فاصلہ طے کرنے کی غرض سے اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر نکل آیا، وہ اب شرعاً مسافر ہے، اسے روزہ قضا کر کے رکھنے کی اجازت ہے، یعنی وہ قضا کر سکتا ہے، مطلب وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ابھی نماز میں بھی وہ قصر کرے گا، مسافر اگر روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، مگر 4 رکعت والی فرض نماز میں قصر کرنا واجب ہے۔
یعنی قصر کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نماز ہے اسے 2 رکعتیں پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، لہذا ہر صورت میں اس نے 4 رکعتی کو 2 رکعتی پڑھنا اس پر یہ ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا 4 رکعت کو 2 رکعت تو گناہ گار ہوگا، اور اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ رہا بلکہ 4 پڑھ رہا ہے تو جتنی نمازیں اس نے اس طرح پڑھی ہیں ان کو دوبارہ لوٹانا بھی واجب ہے۔ یہ سید اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ فتاوی رضویہ میں جلد نمبر 8 کے اندر 270 صفحہ کے اندر یہ پوری تحقیق بیان کی ہے۔ شاید یہ مسئلہ آپ کو پہلی مرتبہ پتہ چلا ہو کہ اگر کسی نے 2 رکعتیں پڑھنی تھی سفر میں لیکن 4 پڑھ دیں تو اب اس نے جہالت کی وجہ سے پڑھی، اسے یہ مسئلہ پتہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اسے نماز لٹانا واجب، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور جو پہلا مسئلہ میں نے بیان کیا کہ روزہ رکھنے نہ رکھنے کی رخصت ہے، لیکن نماز اس سے 2 ہی پڑھنی ہے۔ نماز اگر سفر ہے اس کا تو اس نے 2 ہی پڑھنی ہے، 4 کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ باقی سنت نوافل وہ پڑھ سکتا ہے اگر وہ پڑھنا چاہے، اور سنت موقتہ اگر حالت قرار میں ہے تو ضرور پڑھے، چھوڑے نا۔ اسی طرح نمبر 2، مسافر نے دہوہ کبریٰ یعنی دوپہر جو دہوہ کبریٰ ہوتی ہے اس سے پہلے اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزہ کی نیت کر لینا اس کے لیے واجب ہے۔ مثلا آپ نے سفر اختیار کیا، آپ نے منزل پر پہنچ گئے لیکن 10 بجے 11 بجے پہنچے، ابھی دہوہ کبریٰ کا ٹائم ہے، دوپہر جو جس کے بعد زوال شمس جسے آپ زوال کا ٹائم وغیرہ کہتے ہیں، ابھی وہ ٹائم نہیں ہوا، یعنی نیت کا ٹائم۔ آپ کو پتہ ہے رمضان کی روزے کی نیت کب تک ہو سکتی ہے؟ کل میں نے بیان کیا تھا رمضان کے روزے کی نیت ہو سکتی ہے یعنی غروب آفتاب سے لے کر دہوہ کبریٰ سے پہلے تک ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے 10 بجے 11 بجے آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، جس منزل پہ آپ نے پہنچنا تھا آپ 10-11 بجے پہنچ گئے، تو ایسی صورت میں ابھی آپ نے اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اب آپ پر واجب ہے کہ آپ روزے کی نیت کر لیں۔ رمضان کا روزہ اب آپ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر اس سے پہلے آپ نے پانی پی لیا، کچھ کھا لیا تو آپ پر روزے کی ظاہر نیت کرنے سے بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی آپ کے لیے بڑا نیو ہوگا کیونکہ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دن میں اگر سفر کیا تو اس دن کا روزہ چھوڑنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں ہے، یعنی آج کا روزہ نہیں آپ چھوڑ سکتے۔ مثلا آپ نے 10 بجے سفر شروع کیا تو آج کا روزہ نہیں چھوڑنے کی اجازت آپ کو، آج کا روزہ رکھ کے سفر کریں گے۔ میں نے پہلے کہہ دیا روزہ وہ چھوڑنے کی اجازت ہے جس روزے کا سفر آپ سحری سے کریں، یعنی طلوع فجر سے پہلے کریں۔ طلوع فجر سے اگر پہلے سفر کریں گے تو اگلا روزہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہوگی، لیکن طلوع فجر کے بعد اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو وہ والا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر آپ سفر میں نیکسٹ روزہ آ جاتا ہے وہ چھوڑنے کی آپ کو اجازت ہوگی۔ تو یہ مسئلہ بھی توجہ اس پہ کرنا بھی ضروری ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں بہت مشہور ہیں۔ اور نمبر 4، اگر دن میں سفر شروع کیا تو دوران سفر روزہ توڑا نہ تھا اور مکان پر کوئی چیز بھول گئے، اسے لینے واپس آئے اور اب اگر آ کر روزہ توڑ ڈالا تو شرائط پائے جانے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہے۔ جیسے میں نے کل بتایا تھا سفر میں اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا، لیکن ہاں اگر یہ شخص سفر اختیار کیا اس نے اور واپس آیا گھر پہ کوئی چیز بھول گیا تھا، گھر میں اگر روزہ توڑ دیا، اب سفر میں نہیں کیونکہ گھر پہ ہے، تو اب کفارہ واجب ہوگا اگر دیگر شرائط بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ تو سفر تھا، سفر کی صورت میں روزہ کب معاف ہے؟ روزہ رکھو نہ رکھو اس میں دونوں آپشن موجود ہیں، میں نے بیان کر دیا۔ سفر کون سا ہو؟ سفر شرعی 57.5 مائل کا سفر ہو، سحری سے سفر شروع کیا ہو تو پھر وہ آپ روزہ اس وقت کا چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حمل، پریگننسی، جو عورتیں پریگننٹ ہیں وہ روزہ کب چھوڑ سکتی ہیں اس کے حوالے سے تفصیل ابھی میں بیان کرنے لگا ہوں۔ حمل کہتے ہیں ہم عربی میں، اردو میں بھی لفظ حاملہ استعمال ہوتا ہے، حمل استعمال ہوتا ہے، پریگننسی انگلش میں استعمال ہوتا ہے۔ حمل والی یا دودھ پلانے والی، دونوں
مرضعہ کہتے ہیں دودھ پلانے والی کو، رضاعت سے یہ ورڈ نکلا، دودھ پلانا۔ حمل والی اور مرضعہ یعنی دودھ پلانے والی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اگر اپنی جان پر اسے خوف ہو کہ میری جان کو کوئی نقصان ہوگا، یا بچے کی جان کے جانے کا اندیشہ ہو، یا بچے کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، دونوں صورتوں میں اسے رخصت ہے، ہماری شریعت نے اسے رخصت دی ہے، آسانی دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ کب؟ کہ جب وہ اس کو اپنی جان جانے کا اندیشہ ہو، یا اس سے اپنی کوئی بیماری لگنے کا اندیشہ ہو، یا صحت کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تب روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اور اس وقت چھوڑ سکتی ہے کہ جب بچے کے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے کوئی نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے، جیسے عورتوں کا ہائی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہی بعض عورتوں کو شوگر ہو جاتی ہے تھوڑی مقدار کے لیے، یا شوگر والیاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں تو آلریڈی وہ بچے سے بھی گزر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا مشکل کہ واقعی ان کو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر روزہ نہ رکھنے کی ان کو اجازت ہے۔ لیکن ہٹی کٹی جو عورت ہے، ٹھیک ٹھاک عورت ہے، صحت والی عورت ہے، تو وہ پریگننسی کو دلیل نہیں بنا سکتی کہ میں پریگننٹ ہوں لہذا میں روزہ چھوڑ سکتی ہوں۔ نہیں، پریگننسی از ناٹ ریزن آف ناٹ کیپنگ فاسٹ، یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، وہ یہ ہے کہ بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو، یا آپ کی جان کا خطرہ ہو، دودھ پلانے والی کو بچے کی جان کا خطرہ ہو یا اپنی جان کا خطرہ ہو۔ دودھ پلانے کی صورت میں اسے کمزوری اتنی ہو جائے گی کہ اس کی جان کا اندیشہ ہے، تو پھر وہ دودھ جو ہے پلانے والی اور حمل والی پریگننٹ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، ورنہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کی بات آپ کو کر رہا ہوں، ہمارے اسلام نے کنڈیشنلز، رخصتیں، پرمیشنز، آسانیاں، لینینسیز دی ہیں، کنڈیشنل دی ہیں، انکنڈیشنل نہیں ہے۔ جس طرح کے مسکنسپشنز ہمارے کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہیں، اٹس ٹوٹلی رانگ۔ اچھا، جو دودھ پلانے کا اجرت پہ کام کرتی ہے اس کو بھی سیم کنڈیشن ہے۔ مثلا بعض دائیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل اس کا شاید رواج نہیں رہا کہ وہ اجرت پہ دودھ پلاتی ہیں، یعنی پیسے لیتی ہیں، دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، لوگوں کے اپنا دودھ پلاتی ہیں۔ وہ بھی اگر رمضان المبارک کے اندر اس طرح کی نوکری کر رہی ہے، وہ بھی اگر اسے اندیشہ ہے بچے کی جان کا یا اپنی جان کا، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، اور مسافر اور دودھ پلانے والی حاملہ سے روزہ معاف کر دیا۔ مطلب یہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں ان کو قضا رکھنا ضروری ہے۔ اس کی حدیث کی تفسیر یہ ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ تھی حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کا ذکر۔ پہلے میں نے مسافر بیان کیا، اب حاملہ اور دودھ پلانے والی کا یہ کنڈیشن بیان کر دی کہ کب وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اب آگے آئیے، ہنگر اینڈ تھرسٹ، بھوک اور پیاس، بھوک اور پیاس، اسے عربی میں کہتے ہیں الجوع والعطشان۔ بھوک اور پیاس سے بھی روزہ کب چھوڑا جا سکتا ہے؟ جب بھوک اور پیاس اتنی لگ جائے، یا تو عقل جانے کا اندیشہ ہو، یا بیماری لگنے کا اندیشہ ہو، یا ہلاکت کا خوف ہو۔ ہلاکت کا خوف ہو، بندہ کا مر جانے کا اندیشہ ہو، بھوک اور پیاس اتنی شدت کو پہنچ گئی ہے، تو پھر روزہ آپ اسے توڑ سکتے ہیں، روزہ توڑ سکتے ہیں۔ تو یہ اجازت ہے آپ کو اس وقت روزہ توڑنے کی، یہ توڑنے کے حوالے سے عذر ہے بھوک اور پیاس کا۔ اسی طرح مریض کب روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ ہمارے مسکنسپشن کیا ہے؟ بس کوئی بھی مریض، کسی طرح کا بھی مریض ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اٹس ٹوٹلی رانگ، مسکنسپشن۔ اب سنیے، مریض کب روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ نمبر 1، مریض کو اگر مرض بڑھ جانے کا، یا دیر سے اچھا ہونے کا، یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ مریض اگر اس کو یہ اندیشہ ہے کہ میرا مرض بڑھ جائے گا، جو میرا آلریڈی مرض ہے،
یا یہ دیر لگ جائے گی تب اچھا ہوگا، طویل اس کو مدت ہو جائے اگر میں روزہ رکھوں تو، اور یا میں تھوڑا تندرست ہوں اور بیمار ہو جاؤں گا، اور اس کو یہ گمان غالب ہے، ظن غالب واقعی ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہی ہوگا، اس کو گمان ہے، تو پھر یہ روزہ نہ رکھے، اس کو اجازت ہے، اگر یہ کنڈیشنز میں سے ایک کنڈیشن بھی پائی جاتی ہے۔ اگر صرف مرض ہے، اس کو روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جس سے روزہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح تو ہر بندہ کوئی نہ کسی نہ کسی چھوٹی موٹی بیماری میں مبتلا ہے، اگر کوئی بھی مرض وداؤٹ اینی کنڈیشن روزہ چھوڑنے کے لیے رخصت ہو تو دنیا میں روزہ رکھے گا کون؟ لہذا وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ روزہ کی ویلڈ ریزنز چھوڑنے کی یہ ہے، مرض صرف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کنڈیشنز ہیں کہ مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے اچھا ہوگا یا کوئی نیا مرض لگ جائے گا، تو تب اسے گمان غالب ہے، ظن غالب ہے، 50% سے زیادہ اس کو اس کا یقین ہے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے، فدیہ نہیں، قضا۔ مریض کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قضا کا حکم ہے، فدیے کا نہیں ہے، وہ قضا ہی کرے گا جب وہ ٹھیک ہوگا، اس کی قضا کرے گا، یا سردیوں میں اس کی قضا کرے گا جب روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہوگا، یا متفرق پہلے رکھ کے دیکھے، متفرق بھی نہیں متفرق مطلب 2 چھوڑ کے 4 چھوڑ کے ایک روزہ رکھے، متفرق نہیں رکھ سکتا تو چلو ٹھیک ہے بعد میں رکھ لے، سردیوں میں رکھ سکتا ہے تب رکھ لے، وقفے سے رکھ سکتا ہے تب رکھ لے، روزہ ہی رکھنا ہے مریض کو، مریض کے لیے فدیہ کا حکم نہیں ہے۔ یو کے میں مجھے پتا ہے یہاں پر تھوڑا لوگوں کو مرض ہوتا ہے، شوگر کا مرض، یہ وہ فدیہ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے فدیہ دے دیا، نفلی فدیہ ہوگا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا، آپ نے لوگوں کو صدقہ دیا، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ضروری ہے، یہ ڈیو ہے آپ پہ روزے سارے، جب آپ ٹھیک ہوں گے آپ پہ روزہ ضروری ہے، اگر ٹھیک نہ ہو تو آخری وقت میں وصیت کر دیں میرا فدیہ دے دیا جائے، تو بس یہ شریعت نے آپ پہ فرض کیا ہے، شریعت نے آپ کو آسانی دی، آپ مشکل میں کیوں بڑھنا چاہتے ہیں؟ بعض لوگ اس بات پہ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، میں کہتا ہوں مجھ سے ناراض نہ ہو، میں تو شریعت کا ریپریزنٹیٹیو ہوں، میں شریعت کو بیان کرتا ہوں، قرآن کو بیان کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مریضوں پر دوسرے دنوں میں قضا ضروری ہے، تو آپ کو کس نے مسئلہ یہ بتا دیا کہ فدیہ دے کر جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ فدیہ کس کے لیے ہے میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اچھا، مریض کے میں بات بیان کر رہا تھا، مریض کب روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ غالب گمان کی قید ہے، محض وہم نہ کافی ہے، یعنی غالب گمان ہو کہ مجھے میرا مرض بڑھ جائے گا اگر میں روزہ رکھوں گا۔ غالب گمان کی 3 صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کی ظاہری کوئی نشانی پائی جاتی ہو، دوسری صورت یہ ہے اس کا اپنا ذاتی تجربہ ہو، تیسرا ہے کہ ڈاکٹر نے، اچھا ڈاکٹر جو حاذق ڈاکٹر ہے، فاسق بھی نہیں ہے، اس نے بتایا ہو، تو ڈاکٹر حاذق ملنا مشکل ہے غیر فاسق، تو پہلی 2 چیزیں پائی جاتی ہوں کہ ظاہری کوئی نشانی ہو یا ذاتی تجربہ ہو یا ماضی کا تجربہ بھی ہے یا اتحاد مرض ہے، اگر تو کسی دوسرے کا تجربہ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا مرض میرا مرض دونوں ایک تھا اور اس کو نقصان ہوا روزہ رکھنے سے، مجھے بھی ہوگا، لہذا آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مریض کے لیے ان صورتوں میں اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی۔ باقی رہی حیض و نفاس والی عورتیں جن کو منتھلی سائیکلز آ جائیں، روزوں کے دوران نفاس آ جائے، بچہ پیدا ہو جائے، نمبر 1، حیض و نفاس کی حالت میں نماز روزہ حرام ہوتا ہے، نماز بھی نہیں رکھ سکتے، پڑھ سکتے، نہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ایسی حالت میں نماز و روزہ صحیح ہوتے ہی نہیں، تلاوت قرآن، قرآن پاک کی آیات مقدسہ یا ان کا ترجمہ چھونا یہ سب بھی حرام ہے، لہذا روزہ نہ رکھنے کی، یہاں پر نہ رکھنا ضروری ہے، رکھ نہیں سکتے نا۔ حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے چھپ کر کھائے یا ظاہراً۔ اب یہاں پر کوشچن ہوا ہے مجھے، جو عورت حیض والی ہے، فار ایگزامپل اس نے سوال کیا کہ میں اب گھر میں کیسے کھاؤں، ظاہر ہے میں روزہ تو نہیں رکھ سکتی، ظاہراً کھاؤں یا چھپ کر کھاؤں، تو دونوں طرح اس کو اجازت ہے، وہ چھپ کر کھائے
یا لوگوں کے سامنے کھائے. لوگوں کے سامنے مطلب گھر میں اپنے افراد کے سامنے, ان کو پتہ ہے. روزہ دار کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں ہے, مگر چھپ کر کھانا بہتر ہے, خصوصاً حیض والی کے لیے. حیض والی کے لیے اس لیے چھپ کر کھانا بہتر ہے کیونکہ حیض کا ایام یہ ظاہر کرنا شرم والی بات ہے. یعنی جس کو نہیں پتا, ضروری بات ہے اس پر اپنی شرم کی بات ظاہر کرے, لہذا اس میں حیا بھی ہے کہ ظاہر نہ کرے. لہذا حیض والی عورت چھپ کر کھائے تو یہ بہتر ہے. باقی ظاہراً بھی کھا سکتی ہے کیونکہ یہ مرض, یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے اور بناتے آدم پر اس کو لازم کر دیا گیا, تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے. اب ان مرضوں, ان وجوہات کی وجہ سے, ان ریزنز کی وجہ سے اگر کسی نے روزہ چھوڑا تو اس کی قضا کا طریقہ کیا ہے. جن لوگوں نے ان مجبوریوں کے سبب روزہ توڑا یا چھوڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں. ان روزوں کی قضا میں ترتیب فرض نہیں ہے, ترتیب ضروری نہیں ہے کہ روزہ وہ پچھلے رمضان کے پہلے رکھے یا اس رمضان کے رکھے. اٹس ناٹ کمپلسری. لہذا اگر ان روزوں کی قضا کرنے سے قبل نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو جائیں گے. مثلا نفلی روزے رکھے تب بھی ہو جائیں گے, پچھلے سال کے رکھے, اس سال کے رکھے, فرض روزے تب بھی ہو جائیں گے. مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد آئندہ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے قضا روزے رکھ لے. عورتیں تھوڑی سستی کرتی ہیں کہ اپنے قضا روزے جو 8-10 روزے ان کے ہوتے ہیں من چھوٹ جاتے ہیں منتھلی سائیکلز کی وجہ سے, تو یہ بیچاری رکھنے میں سستی کرتی ہیں, آئندہ رمضان آ جاتا ہے. جس طرح مجھے بھی سوال ہوا کہ میں ابھی روزے پچھلے نہیں رکھے تو رمضان شریف آ گیا ہے, تو اب میں کیا کروں. تو اس صورت میں آپ رمضان کے روزے رکھیں, تو جو روزے رہ کے ہیں وہ بعد میں قضا کریں. یہ اس کا حکم ہے عورتوں کو. ویسے حکم, شرعی حکم یہ ہے کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے پچھلے قضا کر لیں تو یہ بہتر ہے. ہاں اس سے عورتیں گناہ گار نہیں ہوں گی, لیکن بہتر کی طرف شریعت نے ریکمنڈ کیا ہے. اگر وقت گزرتا گیا قضا روزے نہ رکھیں یہاں تک کہ دوسرا رمضان آئے گا, تو آپ قضا روزے رکھنے کے بجائے پہلے اس رمضان مبارک کے روزے رکھ لیجئے, قضا بعد میں رکھ لیجئے. بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہوں گے. اگر مریض اور مسافر کے علاوہ جو لوگ ہیں, مثلا حیض و نفاس والی کے پچھلے روزے رہتے تھے, اس نے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی بلکہ قضا کی نیت کی کہ میں قضا روزے رکھ رہی ہوں, تو اس کا رمضان کا روزہ ہوگا, قضا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, رمضان کا روزہ ہوگا کیونکہ رمضان میں فقط رمضان کا روزہ ہی ہوتا ہے. اور آخری ریزن بیان کر دوں, شیخ فانی جو کہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور فدیہ دے سکتا ہے. شیخ فانی یہ عربی کا ورڈ ہے, الشیخ الفانی. الشیخ الفانی, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ بزرگ ہے جن کی عمر اتنی بڑھ چکی ہو کہ اب وہ بیچارے روز بروز کمزور ہی ہوں گے, روزہ رکھنے کی طاقت کی امید نہیں ہے. ظاہر ہے عمر آگے بڑھے گی, کم تو نہیں ہوگی, جوانی تو نہیں آئے گی, لہذا اب انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. جو اولڈنس کی وجہ سے, بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی طاقت کھو چکے. تو اب یہ لوگ کیا کریں, ہر روزے کے بدلے میں بطور فدیہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یا اس کی رقم کسی مسکین کو دے دیں. یعنی صبح شام ان کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے, لیکن ایک صدقہ فطر کی مقدار بھی کسی ایک مسکین کو دی جا سکتی ہے. صدقہ فطر کی مقدار کتنی ہے؟ یو کے میں 3-4 پاؤنڈ 2 ریٹ ہیں, بہتر 4 پاؤنڈ دے دیں آپ. پاکستان میں 125 پاؤنڈ, 125 روپے, 150 روپے اس طرح کے ریٹ نکلے ہیں, بہتر 150 ریٹ آپ دے دیں. قیمت بھی دے سکتے ہیں, صدقہ فطر کی مقدار بھی دے سکتے ہیں. 2 کلو گرام تقریباً 80 گرام کم بنتے ہیں, گندم دے دیں, آٹا دے دیں, تو یہ بھی دے سکتے ہیں. یہ کس کے لیے ہے؟
اولڈ شخص کے لیے. اچھا اولڈ کے لیے بھی کیا حکم ہے؟ اولڈ کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنے کی کوشش کرے. مثلا گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو سردیوں میں اس کی قضا کرنے کی کوشش کرے. اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کے لیے حکم ہے فدیہ دے دے. یہ شریعت کے احکام ہے. ہاں اگر سردیوں میں یہ رکھ سکتا ہوا اور گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا ہوگا تو اس نے فدیہ دے دیا تھا پہلے. فدیہ اس کا نفل ہوگا, سردیوں میں روزے رکھنا اس پر فرض ہوں گے. یعنی شیخ فانی کے لیے بھی یہ احکام شریعت نے ہمیں بیان کیے ہیں. آج دیکھ لیں ہٹے کٹے جوان شخص تھوڑی سی بیماری پر فدیہ دے رہے. یہ بیچاروں کو مسئلے کا پتہ نہیں, ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو برکتیں عطا فرمائے, ان کو صحت عطا فرمائے. فدیہ کے احکام, فدیہ کے احکام بھی جاننا ضروری ہے. فدیہ لفظ, اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی طاقت آ گئی, شیخ فانی میں روزہ کی طاقت آ گئی, دیا ہوا فدیہ سب صدقہ نفل ہو گیا, صدقہ نفل ہے وہ سارے کا سارا, اور ان روزوں کی قضا رکھنا ضروری ہو گیا. یہ شیخ فانی کا حکم بھی دیکھ لیں, یہ شریعت نے بیان کیا. ٹھیک ہے. نمبر 2, یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دیں یا آخر میں دیں. جس بندے کو فدیہ کا اختیار ہے وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی سارے روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے اور آخر میں بھی دے سکتا ہے, اور ڈیلی ایک ایک کا بھی دے سکتا ہے. دونوں طرح کا اس کو اختیار ہے. فدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں کہ جتنے فدیے ہوں اتنے ہی مساکین کو الگ الگ دیں, بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے بھی فدیے دیے جا سکتے ہیں. جس طرح میں نے بیان کیا تھا, روزے کے کفارے کے پیسے 60 مسکینوں کو دینا ضروری ہے, یا 60 دنوں میں ایک مسکین کو دینا ضروری ہے, 60 دنوں ڈیفرنٹ دنوں. لیکن ادھر یہ مسئلہ نہیں ہے. ادھر آپ ایک ہی مسکین کو کئی فدیے دے سکتے ہیں, ایک ہی مسکین کو پورے رمضان کے فدیے بھی دے سکتے ہیں. اس کی اجازت ہے. فدیہ کے اندر روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے, جو شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے, وہ دے سکتا ہے. تو ماشاءاللہ میں نے آپ کو فدیہ کے حکام بھی بتا دیے, مجبوریاں بھی بتا دیں, کن مجبوریوں کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی میں نے تفصیل سے آپ کو سکھا دیں کہ ان کنڈیشنز کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ہر رخصت جو دی ہے شریعت نے اس میں کوئی نہ کوئی کنڈیشن ہے. یہ رخصتیں جو ہمیں دی ہیں شریعت نے, آسانیاں دی ہیں, یہ کنڈیشنل ہیں, انکنڈیشنل نہیں ہے. تو یہ بتانے کے بعد اب آپ کو مسائل سارے کلیئر ہو گئے ہوں گے. آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں, عربی کتب میں بھی یہ سارا لکھا ہوا ہے, اردو میں بھی لکھا ہوا ہے, انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کسی سے یہ علم سیکھ لیتے ہیں, آپ کو علم حاصل ہوگا, آپ اس کے جاننے والے کہلائیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی سے ہی پڑھیں گے تو آپ عالم بنیں گے. عربی از ناٹ اے آبسٹیکل, یہ آبسٹیکل رکاوٹ نہیں ہے. تو اپنے آپ کو یہ بھی فیل مت کرائیں کہ اگر مجھے عربی نہیں آئی تو میں عالم نہیں بن سکتا. ایسا نہیں ہے. عربی آنی چاہیے, کیونکہ بہت سی احادیث کا ترجمہ کرنے کے لیے اور عربی ضروری ہے, وہ ایز اے اعلیٰ ٹول استعمال ہوتی ہے. لیکن علم کے لیے, حصول کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ کے فرائض علم پورے کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے. لہذا آپ عالم اس کے بغیر بھی بن سکتے ہیں, لیکن سیکھنا